رحم فرما میرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح سنتی من راغب عن سنتی لیس منی۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید کرتا ہوں کہ تمام ہی احباب خیر و عافیت سے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں۔ یہ کنز دقائق میں حدیث مبارکہ لکھی ہے۔ سیاستہ کی ایک روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 وجوہات پہ کیا جاتا ہے۔ ایک وجہ اس سے نکاح کی اس کے مال و متاع کی وجہ سے، دوسری وجہ اس سے نکاح کی حسن و جمال ہے، تیسری وجہ اس سے نکاح کی اس کا حسب نسب ہو سکتا ہے، اور چوتھی وجہ جو انسان اس سے نکاح کرتا ہے وہ اس کی دینداری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عورت کی دینداری کو دیکھ کے دیندار عورت سے نکاح کرو۔ معزز سامعین، جب میاں بیوی دیندار ہوں گے تو اولاد بھی ان کی مطیع و فرمانبردار اور دیندار ہوگی۔ اس کی بہترین مثال ہمیں اس واقعے سے ملتی ہے کہ ایک اللہ کے ولی گزر رہے تھے ایک رستے سے جہاں پہ دریا بھی قریب پڑتا تھا۔ تو دریا کے کنارے چلتے چلتے بھوک بھی ان کو بہت شدت کی کافی دنوں کی لگی ہوئی تھی۔ ان کو ایک خوبصورت خوشنما سیب نظر آیا چلتا ہوا دریا کے اندر ہی، تو انہوں نے اس سیب کو اٹھا لیا، شدت بھوک کی وجہ سے کھا لیا۔ کھا چکے تو یاد آیا کہ یہ تو لقطہ تھا، یہ تو رستے میں پڑی ہوئی چیز تھی، اس کا مالک میں نہیں تھا بلکہ کوئی اور تھا، اس کے مالک تک اس چیز کو پہنچانا مقصد تھا، میں نے تو اس کو کھا لیا ہے، اس پہ تو میرا حق نہیں تھا۔ آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سیب کی جو قیمت ہے یا جو سزا ہے وہ بھگتیں گے۔ آخر انہوں نے اس کے مالک کو ڈھونڈنے کے لیے دریا کے مخالف سمت چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے جب دوسرے کنارے پہ پہنچے دیکھتے ہیں کہ درختوں کی جو ٹہنیاں ہیں وہ دریا کے اندر گر رہی ہیں، اور وہ جو درخت ہیں وہ سیبوں کے درخت ہیں۔ پھر وہ جو باغ کا مالک تھا اس کے پاس چلے گئے اور اس کو کہا کہ یہ کارگزاری ہے میری، اور اگر تم مجھے سزا دینا چاہو اس پہ تو سزا دے لو، اور اگر اس کی قیمت وصول کرنا چاہتے ہو تو قیمت بتا دو۔ تو جو بندہ مالک تھا باغ کا وہ بھی صاحب نظر تھا، اس نے کہا کہ میں ایسے نہیں آپ کو جانے دوں گا، آپ کے لیے سزا رکھوں گا۔ اس نے کہا 12 سال آپ کو میرے اس باغ کی رکھوالی کرنی ہوگی، اور اس کے بعد جب 12 سال پورے ہو جائیں گے تو میری ایک شرط ہے۔ انہوں نے اس شرط کو اور اس سزا کو قبول کیا، 12 سال اس باغ کی رکھوالی کی۔ ایک دن اس باغ کے مالک کے گھر مہمان آئے اور اس مالک نے کہا کہ جائیے اور اچھے قسم کے سیب اٹھا کے اتار کے درختوں سے تازے لائیے، مہمان آئے ہیں۔ وہ گئے، سیب اتارے، ٹوکری میں رکھے اور اس مالک کو دے دیے۔ مالک نے جب سیبوں کی طرف دیکھا تو وہ بالکل کچے سبز سیب تھے۔ سیبوں کو دیکھ کے غصہ آیا اور پھر اس اللہ کے ولی کے پاس گئے اور کہا کہ تمہیں ایک عرصہ ہو گیا ہے باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے، کیا ابھی تک تمہیں یہ نہیں پتہ چلا کہ پکا ہوا سیب کون سا ہوتا ہے اور کچا سیب کون سا ہوتا ہے؟ تو اس اللہ کے ولی نے کہا کہ باخدا میں نے آج تک سیبوں کی طرف جب سے میں سزا میں شامل ہوا ہوں نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، کیونکہ ایک ہی سزا میری پوری نہیں ہوئی، کہیں اور نہ آ پڑے۔ تو اس مالک جو باغ کا تھا اس نے اس اللہ کے ولی کو سینے سے لگا لیا، اور جب سینے سے لگا لیا تو پھر کہا کہ آپ کو یاد ہو کہ میں نے کہا تھا کہ 12 سال آپ کی یہ سزا ہے، آپ کی سزا پوری ہوئی، لیکن ایک شرط بھی رکھی تھی میں نے۔ تو انہوں نے اللہ کے ولی نے کہا کہ آپ بتائیے اب آپ کی شرط کیا ہے؟ اس بندے نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے اور زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، پاؤں سے اپاہج ہے، معذور ہے، تمہیں اس سے شادی کرنی ہوگی۔ انہوں نے اس کی اس شرط کو بھی قبول کر لیا۔ نکاح ہوا تو بولا وہ شخص
جو مالک تھا باغ کا کہ تمہاری بیوی اس کمرے میں ہے۔ جب آپ اس کمرے میں داخل ہوئے دیکھا کہ نہایت ہی خوبصورت ایک لڑکی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ دیکھتے ہی ہوش اڑ گئے اور ادھر سے آپ الٹے پاؤں پیچھے مڑے کہ ٹھوکر لگی اور سر پہ چوٹ لگ گئی۔ اور پھر جو مالک تھا باغ کا اس کے پاس گئے، اس سے کہا کہ جیسا آپ بتا رہے تھے یہ تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ انہوں نے کہا جو مالک تھا باغ کا کہ یہی میری بیٹی ہے جو میں نے آپ کے نکاح میں دی ہے۔ یہ آنکھوں سے اندھی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں، کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ کبھی کسی غیر محرم کی آواز اس کے کان میں پڑی نہیں، اور زبان سے گونگی اس وجہ سے ہے کہ اس نے کسی غیر محرم سے آج تک بات نہیں کی، اور پاؤں سے اپاہج اس لیے ہے، معذور اس لیے ہے کہ آج تک اس نے گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھا ہے۔ تو پھر وہ جو شادی ہوئی اس جوڑے کی، اللہ کے ولی کی، اور وہ اس لڑکی کی، تو ان میں سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیروں کے پیر ہیں، ان کی پیدائش ہوئی۔ تو معزز سامعین، جب دیندار میاں بیوی ہوں گے تو اولاد بھی مطیع و فرمانبردار اور دیندار ہوگی، اور وہی اولاد پھر ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جو سلسلہ اعمال ہے وہ رک جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے۔ ایک وہ علم جس کے ذریعے اس نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا تھا، دوسرا وہ صدقہ جاریہ، تیسرا اس کی نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں دینداری پہ استقامت اور دین پہ عمل کر کے دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔